بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ نبی کے ہاتھ پر جو خارق عادت، جو خرق عادت سے ہٹ کر جو بات پیش آتی ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور نبی کی پیدائش کے قریب جو واقعات پیش آتے ہیں اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ جیسے واقعہ فیل ہے، وہ ارہاس کہلاتا ہے کہ اللہ کی غیبی مدد آئی اور اللہ نے پرندوں کے ذریعے سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو ختم کر دیا۔ اور آج ہم مدرسے میں بھی سیرت چل رہی ہے، بنان بھائی بیان کرتے ہیں، تو اس میں انہوں نے ایک پوائنٹ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی بھیج سکتا تھا۔ اللہ کے پاس جیسے اللہ نے پرندوں کو بھیجا تو ہاتھیوں کی کوئی کمی نہیں، اللہ کے خزانے بھرے۔ اس سے بڑی کوئی مخلوق آسمانی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ زمین اور آسمان، یا اللہ اگر تیرے نافرمان ہو جائے تو بکھرے موتی میں واقعہ لکھا ہے، یہ حدیث لکھی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ نے کہا میں نے ایک ایسا جانور تیار کر رکھے جو ایک لقمہ بنا دے گا۔ تو اللہ نے ایسا کوئی بڑا جانور نہیں بھیجا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو۔ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یعنی اس کو کہتے ہیں نا دلالت النص، چھوٹی چیز سے بڑی چیز سمجھانا۔ جیسے قرآن میں کہا ہے نا کہ ماں باپ کو اف نہ کہو، تو اب اس سے ہمیں سمجھ میں آ گیا بھائی ان کو مطلب ہے معاذ اللہ ان کو جوتی مارنا، ان کو گالی دینا۔ تو اللہ نے چھوٹے پرندوں کو بھیج کر کہا کہ دیکھو سیدھے ہو جاؤ، ورنہ میرے پاس بڑی بڑی طاقتیں موجود ہیں۔ تو اللہ نے یہ واقعہ ظاہر کیا، تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ اس واقعہ کے جیسا کہ پیچھے گزرا 51 روز یا 55 روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ تو ولادت باسعادت ہمارے سامنے ہے۔ سرور عالم سید ولد آدم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ واقعہ فیل کے 50 یا 55 روز کے بعد بتاریخ 8 ربیع الاول پیر یوم دوشنبہ، پیر منڈے جو ہے یوم دوشنبہ، فارسی میں دوشنبہ بولتے ہیں اس کو، شنبہ یکشنبہ دوشنبہ، اور بمطابق ماہ اپریل 570 عیسوی مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ اسلامی تاریخ 8 ربیع الاول دن پیر کا دن دوشنبہ کا، انگریزی تاریخ ماہ اپریل اور 570 عیسوی۔ جو مقام ہے مکہ مکرمہ اور مکان ابو طالب کا۔ ولادت باسعادت کی تاریخ میں مشہور قول تو یہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن عباس اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہم سے بھی یہی منقول ہے، اور اسی قول کو علامہ قطب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ عثمان بن ابی العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گرے۔ اب یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ایک خرق عادت بات سامنے آئی۔ اچھا، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ یہ قبیلہ ثقیف میں سے تھے، طائف کے تھے۔ تو طائف کا جب وفد آیا اسی میں آئے تھے، مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں، غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو
طائف کا عامل مقرر کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں طائف کے عامل رہے، گورنر رہے، لیکن پھر آخری عمر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بحرین اور عمان، جو عمان ہے آج کل معلوم نہیں اس کا کیا نام ہے، عمان ہی ہے، اس کا گورنر بنایا۔ تو اور جو طائف والے تھے، جب ارتداد ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو انہی کی وجہ سے وہ یعنی اسلام پر ہی رہے، مرتد نہیں ہوئے۔ انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھو تم سب سے آخر میں مسلمان ہوئے ہو، تو برائے مہربانی سب سے پہلے کفر کی طرف نہ جانا۔ تو پھر وہ اسلام پر ہی رہے۔ جو کیا کہتے انکار زکوٰۃ تھا وہ انہوں نے نہیں کی۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اچھا، ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ یہ بھی ایک مشہور صحابی ہے، اصحاب صفہ میں سے ہیں، اور قرآن کی ایک آیت ہے جو ان کے بارے میں اتری ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُم، ایسے ہی نا حافظ صاحب؟ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ۔ جی، یہ جو آیت ہے تو یہ بھی انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ تبوک کے موقع پر جب صحابہ کرام جا رہے تھے تو ان کے پاس سواری نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی سواری نہیں تھی تاکہ ان کو دے دیں، تو ان کی آنکھیں اشک بار ہوئی اور یہ واپس ہوئے۔ ایک ہوتا ہے نا، ہم بچے تھے چھوٹے جب، تو ایئرپورٹ جب کوئی جاتے تھے، کوئی یعنی باہر سے آنے والا جانے والا، تو بعض دفعہ ہمیں گاڑی سے اتار دیا جاتا تھا، یا بھائی تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو کیفیت تھی کہ کس کیفیت کے ساتھ ہم لوٹتے تھے، دل اور پھر آنکھیں، تو وہ کیفیت ہے کہ ایک آدمی کا دل کر رہا ہے اللہ کے راستے میں جاؤ، نہیں جا سکتا، تو اللہ نے ان کے بارے میں آیت اتاری، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُم۔ اچھا، تو ارباز بن ساری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، یعنی ان کے سامنے ایک نور ظاہر ہوا جس میں ان کو شام، جو ملک شام ہے، اس کے محلات جو اس وقت کسرا کے تھے وہ نظر آ گئے۔ یہ روایت مسند احمد اور مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے، اور اسی کے ہم معنی مسند احمد میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ فتح الباری باب علامات النبوہ فی الاسلام، قال البیہقی، یعنی یہ جو بات یہاں ذکر ہوئی ہے یہ فتح الباری میں لکھی ہے۔ امام بیہقی نے بھی فرمایا کہ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا، اور اس حدیث کی جو سند ہے وہ حسن ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے سامنے جو روشنی نور ظاہر ہوا، اس میں بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ بصرہ ملک شام کا ایک شہر ہے، میں نے گوگل میں سرچ کیا تو اب بھی ہے، اس نام سے ایک شہر ہے، سیریا کا جو یعنی مکہ کی طرف کا جو علاقہ ہے ادھر۔ ستاروں، یہاں ایک نقطہ ذکر کیا ہے، ستاروں کے زمین کی طرف جھک آنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب عنقریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہوگی، اور انوار ہدایت سے تمام زمین روشن اور منور ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ۔ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 15 اور 16۔ اس کا ترجمہ ہے، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روشن کتاب آئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو ہدایت فرماتا ہے جو رضائے حق کے طلبگار ہوں، اور اپنی توفیق سے ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ کتب سابقہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ذکر کی ہے، محمد الرسول اللہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بیثرب وملکہ بالشام۔
محمد اللہ کے رسول کی ولادت مکہ میں ہوگی اور ہجرت مدینہ میں ہوگی، اور ان کی حکومت اور سلطنت شام میں ہوگی۔ یعنی مکہ سے لے کر شام تک تمام علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں اسلام کے تحت آ جائے گا۔ چنانچہ شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں فتح ہوا۔ عجب نہیں، اسی وجہ سے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل دکھلائے گئے ہوں۔ اچھا، اس میں یعنی ایک بات سمجھنی چاہیے، ہو سکتا ہے آپ کے لوگوں کے ذہن میں آیا ہو کہ شام کو تو فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، کسرا کو فتح کیا تھا انہوں نے، لیکن جو بصرہ شہر ہے جو بالکل یعنی عرب کے قریب ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی فتح ہوا تھا۔ تو یعنی ایک ملک کا شہر بھی فتح ہو جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں ملک فتح ہوا۔ ضروری اس کو کہتے ہیں نا کہ جز بول کر کل مراد لینا، یہ ہوتا ہے یعنی مجاز کے ایک علاقے میں سے ہے۔ یعنی مکہ سے لے کر شام تک تمام علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں اسلام کے تحت آ جائے گا۔ چنانچہ شام آپ ہی کی زندگی میں فتح ہوا۔ اب آگے کہہ رہے عجب نہیں، یعنی اس بات کا حضور کی زندگی میں شام فتح ہوا، اس بات کا، اور حضرت آمنہ نے جو محلات دیکھے اس نور کے اندر، وہ دونوں باتوں کو جوڑ رہے ہیں۔ عجب نہیں اسی وجہ سے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل دکھلائے گئے ہوں، اور بصرہ جو ملک شام کا ایک شہر ہے کہ وہ خاص طور پر اس لیے دکھلایا گیا ہے کہ علاقہ شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی میں نور نبوت اور نور ہدایت پہنچا ہے، اور ملک شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی فتح ہوا ہے۔ اور عجب نہیں کہ شام کے محل اس لیے بھی دکھلائے گئے ہوں، یہ دوسری وجہ، کہ من جملہ 40 کے 30 یعنی 40 میں سے 30 ابدال کے جو 30 کے 30 قدم ابراہیمی پر ہیں، ان کا مرکز اور مستقر شام ہی ہو۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے ہر زمانے میں 40 آدمی دنیا میں ایسے ہوں گے جو ابدال ہوں گے۔ ابدال کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ولی لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، نبی نہیں ہوتے، وہی ان پر کوئی نہیں آتی، ہاں الہام کیا جاتا ہے، القاء کیا جاتا ہے، دل میں ایک بات ڈالی جاتی ہے، اور بعض دفعہ خرق عادت سے ہٹ کر ان کے ہاتھ پر کوئی کرامت بھی ظاہر ہو جاتی ہے، جو کہ جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ 40 ابدال ہر زمانے میں ہوں گے، لیکن ان میں سے 30 وہ ہمیشہ شام میں ہوں گے۔ تو یہ جو 40 میں سے 30 ہیں، یہ ابدال ہمیشہ شام میں ہوں گے۔ تو اس وقت یہاں جو بات کہ 30 کے 30 قدم ابراہیمی پر ہیں، اور ان کی مرکز اور مستقر شام ہی ہے، یعنی ہمیشہ جو یہ 40 ابدال ہوں گے یہ ہمیشہ شام کے اندر ہی ہوں گے۔ اس لیے بنسبت دوسرے ممالک کے ملک شام خاص طور پر انوار و برکات کا معدن اور منبع ہے۔ جو ملک شام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک الگ سے فضیلت دی ہے کہ بیت المقدس وہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے بارکنا حولہ، ہم نے بیت المقدس کے آس پاس اس کے جو گرد علاقہ ہے اس کے اندر ہم نے برکتیں ڈالی ہیں۔ تو برکتیں دو قسم کی ہے، ایک تو برکتیں دینی اعتبار سے ہیں کہ وہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا مسکن بھی ہے، مدفن بھی ہیں، اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام وہاں آئے، اور اللہ کی طرف سے وحیوں کا آنا، فرشتوں کا آنا، یہ ساری چیزیں وہاں بہت زیادہ ہوئی ہے۔ اور دوسرا دنیاوی اعتبار سے بھی کہ خاص طور پر اس وقت ملک شام وہ سرسبز و شاداب باغات، اور وہاں کی ہر چیز میں فراوانی، اور دجلہ اور فرات جو بڑی نہریں ہیں وہاں، تو یہ ساری چیزیں دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے وہاں رکھی تھی۔ اس لیے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل دکھلانے میں اس طرف اشارہ تھا کہ یہ ملک نور نبوت کا خاص طور پر تجلی گاہ ہوگا، اور اسی وجہ سے آپ کو اولاً مکہ مکرمہ سے شام یعنی مسجد اقصیٰ تک
سیر کرائی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی کہ جس کے گرد ہم نے برکتیں بچھا دی ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ ملک شام میں جو مسجد اقصی کے ارد گرد واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص برکتوں کا وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص برکتوں کو وہاں بچھا دیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت فرمائی تو شام ہی کی طرف فرمائی تھی، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول بھی شام ہی میں جامع دمشق کے منارہ شرقیہ پر ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کے قریب شام کی ہجرت کی ترغیب دی ہے، قیامت کے قریب شام کی طرف ہجرت کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اور یہ بھی غالباً ایک روایت میں ہے یا روایت کی تشریح میں ہے، میرے ذہن میں ابھی صحیح نہیں آ رہا، لیکن کہ وہاں بہت زیادہ چیزیں سستی ہو جائے گی، زندگی بہت آسان ہوں گی، ہر چیز کی فراوانی ہوگی، تو لوگ شام کی طرف رخ کریں گے۔ جیسے یورپ اور ان ملکوں کی طرف لوگ آ رہے ہیں نا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس طرف لوگوں کا رخ ہوگا اور وہاں لوگ جائیں گے۔ یعقوب بن سفیان باسناد حسن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں بغرض تجارت رہتا تھا۔ جس شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو مجلس میں قریش سے دریافت کیا کہ اس شب میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ قریش نے کہا ہم کو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا کہ اچھا ذرا تحقیق تو کر کے آؤ، آج کی شب میں اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت، وہ 2 رات تک دودھ نہ پیے گا، اس لیے کہ ایک جنی نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی ہے۔ لوگ فوراً اس مجلس سے اٹھے اور اس کی تحقیق کی، معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا کہ مجھ کو بھی چل کر دکھلاؤ۔ یہودی نے جب دونوں شانوں کے درمیان کی علامت مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو یہ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ اے قریش والو، یہ مولود تم پر ایک ایسا حملہ کرے گا کہ جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند حسن ہے، اور اس واقعہ کے نظائر اور شواہد بہت ہیں جن کی شرح اور تفصیل طویل ہے۔ تو یہ اس یہودی نے پہلے سے پیشگوئی کر دی کہ یہ نبی ہوں گے۔ بہرحال بہت سارے واقعات آگے بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی زندگی میں جو ظاہر ہوئے، آپ کی نبوت پر دلالت ہے، لیکن ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم عظیم عظیم ولہم عذاب عظیم، کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہے اور ان کی آنکھوں پر کانوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، تو ان کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود پھر بھی جو قریش تھے، کفار مکہ تھے، وہ اسلام نہیں لائے، اور ہم جو مسلمان ہیں 1400 سال بعد، تو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اس دنیا میں اس وقت بھی یعنی ہم سے 2/3 1/3 تقریباً مسلمان ہیں نا، اس کے 2/3 جو ہے وہ دنیا کے لوگ کافر ہیں، اور بعض آج مطلب یہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں کہ اللہ کوئی نہیں مانتے، دہریہ یا اس کو ایتھیس دہریت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، آپ کی سنتوں سے محبت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ ہمارے دل
سب کے بغض سے، حسد سے، کسی کے لیے دشمنی سے بالکل صاف ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا تھا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال وذلك من سنتي فمن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنہ، کہ اے میرے پیارے بیٹے اگر صبح و شام اس حال میں کرو، صبح و شام کہہ کر مولانا ترجمانی صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے ہر وقت، صبح اور شام جب دونوں ہے تو مطلب ہے ہر وقت تیرا دل سب سے صاف ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ میری بہت بڑی سنت ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں وہ میرے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔